الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم۔ محترم بزرگوں اور دوستوں اور عزیز بھائیوں، انسان کی یہ فطرت رہی ہے کہ کوئی بھی اس کی منفعت، فائدے اور نفع کا وقت اور موسم آتا ہے، یعنی ایک سیزن آتا ہے اس کی کمائی کا، تو وہ اس سے پہلے اس کی تیاری، مشق، اس کا استقبال شروع کر دیا کرتا ہے۔ جیسا ہمارے ہاں کوئی امتحان ہو، کوئی جلسہ ہو، کوئی مسابقہ ہو یا کوئی بڑا پروگرام ہو تو تمام لوگ اس کی تیاری کے اندر لگ جایا کرتے ہیں۔ امتحان کرنے والا امتحان کے اندر ایسے ہی نہیں بیٹھ جاتا، بلکہ کئی دنوں پہلے سے وہ اس کی مشق اور تیاری کرتا ہے۔ کسی کمپٹیشن میں، مسابقے میں حصہ لینے والا، مثال کے طور پر دوڑ کے اندر حصہ لینے والا دوڑ کے میدان میں اتر نہیں جایا کرتا، بلکہ وہ کئی مہینوں سے پہلے اس کی مشق کرتا ہے، دوڑ لگاتے رہتا ہے، اس کے لیے کھانے پینے کے اوپر اور اپنے سونے جاگنے کے نظام الاوقات مرتب کرتا ہے، اس کی ترتیب بناتا ہے۔ اسی طرح کاروباری انسان جب سیزن آتا ہے، جیسا عید کا سیزن ہو یا دیوالی کا سیزن ہو، اس سے پہلے وہ اپنی دکان کو پوری طرح تیار کر لیا کرتا ہے۔ جو پرانا مال سامان ہو اس کو سیل لگا کر بیچ دیا کرتا ہے اور نیا اسٹاک جمع کر لیا کرتا ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہر فیلڈ کے اندر محنت کرنے والا انسان اس موسم اور اس سیزن کے آنے سے پہلے اس کی تیاریوں کے اندر لگ جایا کرتا ہے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ اب رمضان کی آمد ہے اور دیکھا جا رہا ہے کہ بہت سے مسلمان دنیا بھر کے اندر رمضان کے استقبال کے اندر اس کی تیاری میں لگ چکے ہیں۔ لوگوں کا طریقہ تیاری اور استقبال کے اعتبار سے اپنی اپنی فطرت اور عادت کی طرح ہے۔ بعض لوگ خریداری اور کھانے پینے کے اعتبار سے تیاری میں لگے ہیں، لوگوں کے نفع رسانی کے اعتبار سے تیاری میں لگے ہیں، لوگ اپنے کاروبار کے اعتبار سے تیاری میں لگے ہیں، امام اور مؤذن ہے ان کی تیاریاں الگ ہے، مسجدیں صاف کی جا رہی ہے، گھروں کو اس اعتبار سے تیار کیا جا رہا ہے کہ رمضان کے اندر ہمارا رمضان کا مہینہ آسانی سے گزرے، تو ہم نے بھی اس کی تیاری شروع کر دی ہے۔ مگر رمضان کی بہترین تیاری، اس کا بہترین استقبال ترک معصیت اور تمرین عبادت ہے کہ ہم رمضان سے پہلے گناہوں کو چھوڑنے کی عادت ڈالیں اور عبادت کی مشق کریں، کیوں کہ یہ چیز ہوں گی تو ہی ہم رمضان سے بخوبی فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اس کی رحمت اور برکت کو حاصل کر سکتے ہیں۔ ورنہ ہم نے ہر اعتبار سے تیاری کر لی مگر گناہوں کو نہیں چھوڑا اور عبادت کی عادت نہیں ڈالی تو یہ ہمارا رمضان ہماری مغفرت کرنے کا ذریعہ نہیں بن سکتا، ہمارے لیے اس سے بخوبی فائدہ حاصل نہیں ہو سکتا۔ اسی کے اوپر میں کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ تو استقبالی تیاریوں کے اندر سب سے پہلی چیز ہے ترک معصیت۔ ہم رمضان سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو ترک معصیت یعنی گناہوں سے توبہ اور استغفار بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ دوستو، گناہ کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کو،
اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن اور حدیث میں جن چیزوں سے کرنے سے منع فرمایا، روکا، اس کو کوئی شخص کر جائے تو وہ گنہگار ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن اور احادیث کے اندر جن چیزوں کو کرنے کا حکم دیا، انسان اس کو بجا نہ لائے، نہ کرے تو وہ بھی گناہ ہے۔ اور علماء امت کا اس بات پر اتفاق ہے، قال العلماء التوبۃ من الذنوب واجب، کہ گناہوں سے توبہ کرنا واجب ہے۔ اور جتنی بھی تباہی اور خرابی اور ناراضگی اور لعنتیں جو وارد ہوئی ہے انسانوں کے اوپر، اس کا لب لباب، اس کی اصل گناہ ہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر جتنے انبیاء کو مبعوث فرمایا، حضرت آدم سے لے کر نبی آخر الزماں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، سب کو بھیجنے کا ایک اہم مقصد یہ بھی تھا کہ لوگوں کو اس بات سے واقف کرا دیا جائے، بتا دیا جائے، باخبر کر دیا جائے کہ کن چیزوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی ہے، اور لوگوں کا اس سے بچایا بھی جائے، اس کی جو وعیدیں ہے، عذاب ہے، وہ بھی سنائے جائے۔ اسی طرح لوگوں کو اس بات سے بھی باخبر کر دیا جائے، آگاہ کر دیا جائے کہ کس چیز کے اندر، کن اعمال کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری ہے، اور لوگوں کو اس پر آمدہ بھی کیا جائے، اس کے متعلق بشارتیں سنائی جائے۔ یہ تمام نبی کا ایک مقصد رہا ہے بعثت کا۔ اور جن لوگوں نے، جن قوموں نے یہ بات نہیں مانی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں بھی ان کو ناکام کیا ہے، ان کے اوپر عذاب بھیجے ہے، اور آخرت کے اندر بھی ان کے لیے ناکامی اور عذاب ہے۔ ہم دیکھتے جائے قرآن کریم کے واقعات کو، تو قرآن کریم نے شروع کیا ہے حضرت آدم علیہ السلام کے واقعے میں، تو پتہ چلتا ہے ابلیس، عزازیل، ایک وقت یہ تھا کہ فرشتے بھی اس سے سلام کیا کرتے تھے، اس سے ملاقات کو باعث برکت سمجھا کرتے تھے۔ بعض مفسرین نے اس کو معلم ملائکہ اور بعض نے معلم ملائکہ کہا ہے کہ وہ ملائکہ کا استاذ تھا، اور بعض نے کہا ہے ملائکہ کا شاگرد تھا۔ اس کا ایک دبدبہ تھا، ایک مرتبہ تھا، ایک رتبہ تھا، جنت میں بھی آنے جانے سے اور کسی بھی آسمان کے چکر لگانے سے اس کو کوئی روک ٹوک نہیں تھی۔ اتنے شان و شوکت اور مرتبے کے باوجود بھی جب اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی، اللہ کے حکم کو نہیں مانا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو آسمانوں سے زمین کے اوپر پھینک دیا اور قیامت تک اس کے اوپر لعنت بھیجی۔ تو یہ مرتبہ، دبدبہ، شان و شوکت جو عزازیل کی ختم ہوئی، ابلیس کی ختم ہوئی، شیطان کی ختم ہوئی، وہ اس کی نافرمانی کی وجہ سے ہوئی۔ اسی طرح قرآن کریم میں حضرت نوح علیہ السلام کے واقعے کو بھی ذکر کیا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام جس قوم کی طرف بھیجے گئے تھے، 950 سال تک ان کو اللہ کی طرف بلایا، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کا حکم دیا۔ جب انہوں نے ان کی دعوت پر لبیک نہیں کہا، ان کی بات نہیں مانی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر پانی کا عذاب بھیجا۔ آسمانوں سے بھی پانی برسا، زمین نے بھی پانی ابلا، اور جو بھی نافرمان تھے تمام کو ہلاک اور برباد کر دیا گیا۔ یہ تباہی اور عذاب ان کے گناہوں کی وجہ سے آیا۔ اسی طرح قرآن کریم آگے فرماتا ہے قوم عاد کے واقعے کو۔ قوم عاد وہ قوم ہے کہ جن کے جیسی قوم دنیا کے اندر پیدا نہیں کی گئی۔ یہ بہت ہی طاقتور مضبوط قوم تھی، ان کو اپنی طاقت کے اوپر گھمنڈ تھا، وہ سمجھتے تھے کہ ہم کو کوئی بھی فنا نہیں کر سکتا، کوئی ہرا نہیں سکتا، کوئی برباد نہیں کر سکتا۔ اور انہوں نے بھی اپنے نبی حضرت ہود علیہ السلام کی نافرمانی کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس گناہ کی وجہ سے ان کے اوپر تیز ہوا کا عذاب بھیجا۔ اتنی تیز ہوا تھی کہ وہ اپنی طاقت کے باوجود بھی عذاب کے بعد زمین پر جیسا کھجور کا درخت گرا پڑا ہوتا ہے، اسی طرح زمین پر وہ گرے پڑے تھے، مردہ تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طاقتور قوم کو، مضبوط قوم کو ہوا کے ذریعے ہلاک کیا، اور ہلاکت کا سبب ان کے گناہ اور نافرمانی تھی۔ اسی طرح آگے دیکھے تو قرآن کریم نے قوم سمود کے واقعے کو بیان کیا
کہ یہ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم تھی، ان کے پاس ایک ہنر تھا کہ وہ پہاڑ کو تراشتے تھے اور اس کے اندر سکونت اختیار کرتے تھے، اس میں رہتے تھے۔ آج بھی ان کے بنائے ہوئے گھر اور محلات دنیا کے اندر موجود ہے۔ اس نے بھی اپنے نبی حضرت صالح علیہ السلام کی بات کو نہیں مانا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کو بھی ہلاک کر دیا تیز آواز کے ذریعے، چنگاڑ کے ذریعے، کہ وہ اپنے گھروں کے اندر ہی مرے پڑے رہ گئے۔ اسی طرح بہت سے واقعات ہیں، چاہے قوم لوط کا واقعہ لے لو، فرعون کا واقعات لے لو، حامان اور قارون کا واقعہ لے لو۔ یہ بڑے طاقتور اور اپنے زمانے کے اندر بہت ہی اعلیٰ لوگ شمار ہوتے تھے، ہنرمند اور رتبے والے شمار ہوتے تھے، مگر جب انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو نیست نابود کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب نے اس کو اپنے چنگل میں لے لیا۔ تو گناہوں کی سب سے پہلی نحوست یہ ہے کہ اللہ کے عذاب کو دعوت دیتا ہے، اس کے بعد انسان رزق سے محروم ہو جاتا ہے۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات اپنی کتاب میں نقل کی ہے کہ انسان جب کسی گناہ کا عادی ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے اس کا اثر یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اس کے رزق کے اندر تنگی پیدا کر دی جاتی ہے، وہ رزق کے اعتبار سے پریشان ہونے لگتا ہے۔ اسی طرح امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ یہ بھی نقل کیا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کسی نے سوال کیا کہ امی عائشہ، یہ زلزلے، قدرتی آفات کیوں آتی ہے؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ارشاد فرمایا کہ جب زمین کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی جاتی ہے، حرام چیزوں کو لوگ حلال سمجھ کر کرنے لگتے ہیں، تو آسمانوں کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کو حیا آتی ہے، غیرت آتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ زمین کو حرکت کرنے کا حکم دیتے ہیں اور لوگوں کو تباہ برباد کرنے کا حکم دیتے ہیں، اور یک لخت سیکنڈ کے اندر کئی ہزار لوگ موت کے گھاٹ اتار دیے جاتے ہیں۔ اسی طرح حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان گناہوں کی وجہ سے اللہ کی رحمت اور مغفرت سے مایوس ہو جاتا ہے۔ انہوں نے ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ ایک شخص کا آخری وقت تھا، لوگ اسے توبہ کی اور لا الہ الا اللہ کلمہ شہادت کی، کلمہ طیبہ کی تلقین کر رہے تھے۔ وہ یہی جواب دے رہا تھا کہ پوری زندگی میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی میں گزار دی، اب توبہ کر کے کلمہ پڑھ کے کیا فائدہ؟ تو یہ جو ہوا ہے اس کے ساتھ وہ گناہوں کے عادی ہونے کی وجہ سے ہوا۔ اسی طرح حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ گناہوں کا انسان عادی ہوتا ہے، توبہ نہیں کرتا تو اس کا خاتمہ بالخیر نہیں ہوتا، برا خاتمہ ہوتا ہے۔ اس کے اوپر انہوں نے ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ ایک شخص شراب کا عادی تھا، دن رات اس کا کام شراب پینا تھا۔ جب موت کا وقت آیا، لوگوں نے کلمے کی تلقین کی تو یہی بات کی رٹ لگائے ہوئے تھا، ایک پیالہ شراب کا تو بھی پی، مجھے بھی پلا، یعنی کلمے کی تلقین کا اس کے اوپر کوئی فائدہ نہیں ہوا، اور یہی الفاظ، یہی کلمات کہتے ہوئے وہ دنیا سے رخصت ہوا۔ تو میرے دوستو، جتنی بھی تباہی اور بربادی دنیا کے اندر وجود میں آتی ہے اور انسان جس کی وجہ سے دوچار ہو رہا ہے، آج مسلمانوں کی جو حالت ہے دنیا کے اندر کہ اس کو سب سے زیادہ حقیر سمجھا جا رہا ہے، ان تمام چیزوں کی سب سے اہم وجہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی یعنی گناہ کرنا ہے۔ اگر ہم گناہ کے عادی رہے، گناہ سے توبہ اور استغفار ہم نے نہیں کیا تو چاہے کتنے ہی رمضان ہم کو حاصل ہوتے رہے، ہم اس رمضان سے بھی اپنی زندگی کو بدل نہیں سکتے۔ لہذا رمضان کا استقبال اور اس کی سب سے بڑی تیاری ترک معصیت ہے۔ توبہ کے لیے علماء نے 3 شرطیں بیان کی ہے۔ سب سے پہلی شرط ہے کہ ہم اس گناہ سے علیحدہ ہو جائے، اس کو چھوڑ دے۔ شراب کے عادی ہے، شراب کو چھوڑ دے۔ چوری کے عادی ہے، چوری کو چھوڑ دے۔ زنا، بدکاری کے، بد نظری کے عادی ہے، اس کو چھوڑ دے۔ صرف 1 مہینے کے لیے نہیں یا حرمین شریفین کے سفر کے لیے نہیں بلکہ زندگی بھر کے لیے۔ اگر ہم نے ایسا کیا تو یہ پہلی شرط پائی گئی تو ہماری توبہ کی ایک شرط جو توبہ کے معتبر ہونے کے لیے ضروری ہے وہ پائی جائیں گی۔
جیسا کہ ایک شخص ہے، اس کا کوئی قیمتی ہار کسی نالے کے اندر، گٹر کے اندر ناپاکی میں گر جائے اور وہ اس کو پاک کرنا چاہے تو اس کے لیے پہلی چیز یہی ہے کہ اس ہار کو اس نالے سے نکالے، پھر اس کے اوپر پاک پانی بہائے تو ہی وہ پاک ہوگا۔ اگر نالے میں رکھ کر چاہے کتنا پاک پانی بہاتا رہے، وہ پاک اور صاف ہونے والا نہیں۔ اسی طرح ہم رمضان میں رہتے ہوئے گناہ کرتے رہے اور یہ چاہے کہ اللہ کی رحمت کی وجہ سے ہمارے گناہ معاف ہوتے رہیں گے، تو میرے دوستو یہ ایک ہمارا کچا خیال ہے۔ اس کے لیے ہمیں بھی توبہ کرنے کی اور اس گناہ سے علیحدہ ہونے کی ضرورت ہے۔ دوسری چیز جو بیان فرمائی علماء نے، جو شرط ہے توبہ کے لیے جس سے توبہ معتبر ہوتی ہے، وہ ہے گناہوں کے اوپر شرمندہ اور پشیمان ہونا، یعنی ہم ناراض ہو، ہمارے دل کے اندر ایک کلک ہو، ایک افسوس باقی رہے کہ میں اس گناہ کے اندر مبتلا تھا، سیکھی نہ جتلائے۔ جیسے بعض لوگ ہوتے ہیں بڑھاپے کے اندر پہنچ چکے ہیں، بزرگ ہو چکے ہیں، گناہ کو چھوڑ بھی چکے ہیں، مگر سیکھی مارتے رہتے ہیں کہ ہم ہماری جوانی کے اندر اتنے پیک پیا کرتے تھے، یہ کام کیا کرتے تھے، اتنے لوگوں کو ایک ساتھ نمٹایا کرتے تھے، یعنی ظلم کے اوپر، گناہ کے اوپر فخر کر رہے ہیں۔ اگر ہم گناہ چھوڑنے کے بعد بھی سیکھی مار رہے ہیں تو ہماری وہ توبہ قبول نہیں۔ تیسری شرط ہے کہ عزم مصمم کرنا، پکا ارادہ کرنا کہ میں اس گناہ کو کبھی بھی نہیں کروں گا۔ اگر ہم نے ایسا عزم کیا ہے، پکا ارادہ کیا ہے کہ چاہے رمضان ہے یا رمضان کے بعد اس گناہ کو اب میں اس کی طرف مڑ کر نہیں دیکھوں گا، تو ہی ہماری توبہ معتبر ہے۔ اور یہ شرائط توبہ کے لیے، استغفار کے لیے نہیں۔ استغفار توبہ سے عام ہے۔ علماء فرماتے ہیں، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ، کہ استغفار کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے مغفرت کی دعا کرنا، اور اس کے لیے کوئی شرط نہیں۔ بندہ جب کسی مجبوری کی وجہ سے گناہ کرتا ہے اور بہت چاہنے کے باوجود بھی وہ گناہ چھوڑ نہیں پا رہا، تو علماء فرماتے ہیں اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ استغفار کو لازم پکڑے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ استغفار کے لزوم کی وجہ سے اس کو توبہ کی توفیق دیں گے اور وہ اصرار کرنے والوں میں شمار نہیں ہوگا، کیونکہ حدیث شریف میں آتا ہے جس شخص نے استغفار کیا، جو استغفار کرتا رہتا ہے وہ اصرار کرنے والا نہیں سمجھا جاتا۔ اور اسی طرح اس کے بہت سے فائدے بیان کیے گئے ہیں۔ تو میں بات یہ کہہ رہا تھا کہ ہم طرح طرح کی تیاریاں کر رہے ہیں رمضان کے لیے، رمضان کے استقبال کے لیے ہم تیار بیٹھے ہوئے ہیں، مگر اس کی سب سے بہترین تیاری ترک معصیت اور تمرین عبادت ہے۔ جیسا کہ اس رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، اس کی رحمتیں موسلادھار بارش کی طرح برسنے والی ہے، مگر ہم اس کی رحمتوں کو اسی وقت حاصل کر سکتے ہیں جبکہ ہم گناہوں کے دروازوں کو بند کر دیں۔ اس کی حسی عقلی مثال یہ دی جاتی ہے کہ اس مسجد کے اندر ہی اس اے سی کو آن کرنا ہو تو اس سے پہلے سب سے پہلے کام یہ کیا جائے گا کہ اس کے دروازے اور کھڑکیوں کو بند کر دیا جائے گا، پھر اس کے بعد اے سی آن کیا جائے گا۔ کیوں کہ اے سی آن ہو اور دروازے کھڑکیاں کھلی ہو تو اے سی کا جو فائدہ ہے ٹھنڈک، وہ ہم حاصل نہیں کر سکتے۔ اسی طرح ہم گناہوں سے جب تک توبہ استغفار نہیں کریں گے رمضان کی رحمت کو حاصل نہیں کر سکتے، اس کی مغفرت کو حاصل نہیں کر سکتے۔ تو میرے دوستو، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، رمضان کے اندر رمضان کی رحمتوں کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، جبرائیل امین اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمین اور بددعا سے بچنا چاہتے ہیں، تو ہم پہلے ہی سے گناہوں سے توبہ کرے، استغفار کی عادت ڈالے، صرف رمضان کے لیے نہیں بلکہ زندگی بھر کے لیے ہم جس گناہوں کے اندر ملوث ہے، لگے ہوئے ہیں، اس کو چھوڑنے کی فکر کرے اور ساتھ ساتھ عبادت کی مشق کرنے بھی لگ جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں رمضان کی حقیقی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں رمضان کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے اور رمضان کو بخوبی وصول کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔